इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अपनी वफात के करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा पर लानत की कि इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना दिया। इसी तरह सही बुखारी में भी आता है कि सैयदना अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं लोगों से कि मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ लगाऊंगा। सैयदना अबू हुरैरा जोहर, इशा और सुबह की आखिरी 2 रकात में कनूत पढ़ा करते थे कि मोमिनीन के हक में दुआ करते थे और कफ्फार पर लानत फरमाते थे। उन्होंने इस सुन्नत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत दी, यानी कफ्फार पर मुतलकन लानत की कि जो इस्लाम को इरादतन नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े होते हैं उन पर लानत। इसी तरह मेरे भाई मैं ये कहूंगा कि हर कलमा गो शख्स का हमें एहतराम करना चाहिए। जो भी लोग हमारे नजदीक कलमा पढ़ चुके हैं तो जाहिरी तौर पर हम उन पर लानत नहीं कर सकते। जिस तरह सही बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जो कि शराब पीता था और उसका लक़ब हिमार था, यानी गधा, तो वो शराब पीता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कोड़े लगाते। इसी तरह एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे शराब की हालत में देखा तो उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया। तो साथ ही बैठे सहाबा में से एक सहाबी ने उस पर लानत की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर लानत ना करो कि ये बेशक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। यानी जाहिरी तौर पर इंसान का कलमा पढ़ना इस बात की शहादत देता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है। तो हर कलमा गो का हमें एहतराम करना चाहिए, हम लानत नहीं कर सकते। अगरचा जो लोग गुजर चुके हैं हम किताब में पेश होने वाले दलाइल की बुनियाद पर उन्हें लानत का मुस्तहिक ठहरा सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं आगे एक मशवरा बयान करूंगा अपना कि हम लानत किस अंदाज में करें। इसी तरह मैं आगे ये बयान करता हूं कि किसी भी शख्स पर लानत करने के लिए लानत का लफ्ज बोलना जरूरी नहीं है। किसी भी शख्स का अगर हम बुरे अंदाज में जिक्र करते हैं, बुरे तौर पर जिक्र करते हैं, अल्लाह के नबी के दुश्मन के तौर पर जिक्र करते हैं या दीन इस्लाम के मुखालफीन में उसे खड़ा करते हैं तो यही उसके लिए लानत है। जिस तरह सही मुस्लिम में आता है कि सहाबा के सामने से एक जनाजा गुजरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा के मुंह से उसके लिए तारीफ सुनी तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए फरमाया कि वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। इसी तरह एक और जनाजा गुजरा तो सहाबा ने उसकी बुरी सिफात को बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की ये क्या माजरा है कि आपने दोनों के लिए ये अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के जमीन पर गवाह हो कि जब कोई गुजर जाता है तो जो लोग उसके बारे में गुमान करते हैं तो उसका ठिकाना वही मुकर्रर हो जाता है, अलबत्ता उसके अमाल भी उसी तरह के हों। तो लिहाजा किसी शख्स के बारे में हमारा तज़किरा करना बुरा यही उसके लिए लानत का सबब है। इसी तरह मेरे भाइयों सब्बो शतम किसने करवाया? सब्बो शतम जो कि अरबी ज़बान में सब्बो शतम के मायने है गाली गलोच करना, बुरा भला कहना, बेइज्जती करना। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुर्दों को बुरा भला मत कहो कि बेशक वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। तो इस हदीस की अरबी मतन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सब का लफ्ज आया है, यानी उसको गाली गलोच करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और इसका यही मायने लेना ही सही है क्योंकि इसके अलावा कुरान मजीद में सैयदना आदम, सैयदना नूह, सैयदना यूनुस की गलतियों को भी बयान किया गया है। तो गलती बयान करना अपनी जगह पर सही है अगरचा उसे गाली गलोच करने से मना किया है। इसी तरह सही बुखारी में आता है कि सैयदना खालिद बिन वलीद और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ का झगड़ा हुआ तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने उन्हें गाली गलोच की। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद को बुलाकर डांटा कि तुम मेरे सहाबा को गाली मत दो, अगर अब तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो तो तुम इनके खैरात किए गए एक मुद बल्कि आधे मुद को भी नहीं पहुंच सकते। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतई तौर पर यह फरमा दिया कि तुम इनके बराबर हो ही नहीं सकते। ये अरबी मुहावरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया कि बाद में आने वाले सहाबा ने तो वो काम ही नहीं किया कि पहले सहाबा ने जो कुर्बानियां दी और मेरे साथ खड़े रहे, असल जानिसार तो मेरे ये हैं, तुम इनके बराबर नहीं हो सकते, तुम इनके बराबर नहीं हो सकते और तुम इन्हें गाली गलोच कर रहे हो। इसी तरह सही मुस्लिम में आता है कि अमीर मुआविया ने, साद बिन अबी वकास इस हदीस के रावी हैं, वो रिवायत करते हैं कि अमीर मुआविया ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं अबू तुराब को गाली क्यों नहीं देता।
تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں کبھی بھی علی کو گالی نہیں دوں گا، یعنی کہ انہوں نے یہ حکم دیا۔ تو سیدنا علی کی وفات کے بعد مردوں کو گالی گلوچ کون کروا رہا ہے؟ امیر معاویہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا کہنے سے صحابی کو ہی منع کیا، اگرچہ ہم بھی صحابہ پر زبان درازی نہیں کر سکتے، لیکن وہ خصوصاً اگر حدیث پڑھی جائے تو بعد میں آنے والے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقون کو تم کیسے برا بلا کہہ سکتے ہو، جبکہ تم ان کے برابر اعمال بھی نہیں لائے۔ امیر معاویہ نے سیدنا علی کی وفات کے بعد ان پر لعنت کروائی، ان پر سب و شتم کروائی، نعوذ باللہ، اور گورنروں کو بھی یہ حکم جاری کیا کہ وہ ممبروں پر خطبوں کی صورت میں سیدنا علی پر سب و شتم کریں۔ جیسے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے ایک صحابی پر لعنت فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو لہذا اس پر لعنت نہ کرو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی یہ حدیث جس میں امیر معاویہ سعد بن ابی وقاص کو سب و شتم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آگے سیدنا سعد بن ابی وقاص سیدنا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ان 3 فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر یہ فرمایا، جبکہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر دونوں طرفہ محبت پائی جائے گی۔ اس صحابی کا یہ تھا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس پر لعنت نہ کی جائے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس شخص کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ صبح جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلاؤ علیہ السلام۔ تو یہ تھی وہ شخصیات، انہی پر انہوں نے سب و شتم کروایا۔ یہ سیدنا علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انبیاء کی مثل آزمائشوں کا سامنا کیا، اگرچہ نبی نہیں تھے لیکن کام نبیوں والا ہی کیا، کہ بچپن سے اسلام کی تعلیمات کا بوجھ اٹھایا، جنگوں میں اپنی جان کو پیش رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت میں داخل کیا، اپنا لختی جگر ان کو تھمایا، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ ان کے بیٹے تھے، اور جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ ان کی زوجہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ فضائل جو سیدنا علی کے پاس ہیں وہ امیر معاویہ کے پاس ایک فضیلت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت صرف مومن رکھے گا اور علی سے نفرت صرف منافق رکھے گا۔ بغض کا لفظ ہے، نفرت اور بغض انسان کے دلی کیفیت کا نام ہے، اور وہ شخص جو کہ ارادتاً ان پر سب و شتم کرتا رہا، ان کے مخالفت کی، ان کو نقصان پہنچایا، اسلام کی مخالفت کی، حکومت کی لالچ کے لیے کھڑا ہوا، تو اس کے لیے ہم کیسا اچھا گمان کر سکتے ہیں؟ اور میں اہل سنت کے دلائل اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ اہل سنت ہی یہ مقدمہ نہیں مانتے اہل تشیع کا، جبکہ انہی کی کتابوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے۔ ان کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے، اور سیدنا علی کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی اس پر دلیل کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی خیرات کرو۔ بعد والوں کو کہا جا رہا ہے، فتح مکہ والے صحابہ کو، کہ تم سابقون کے ایک مد خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی تم ان کی فضائل کو پہنچ ہی نہیں سکتے، الا یہ کہ اس پر گالی گلوچ کروائیں ان کی وفات کے بعد، اور یہی رسم انہوں نے ہی شروع کروائی۔ اہل بیت کی جو فضیلتیں ہیں وہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے دشمنی رکھے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ، جو ان سے بغض رکھے اللہ تو اس سے بغض رکھ۔ تو اہل بیت کا مرتبہ، اہل بیت کا مقام الگ ہے، ان کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اب لوگ غصہ کریں گے کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، جبکہ میں دلائل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، جا کے آپ چیک کریں۔ اگر آپ ان دلائل کو نہیں مانتے تو کتاب میں پھاڑ دیں، ان کے ائمہ کو گالی دیں، مجھے برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اصول کافی اور صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو گالی دینا فسق ہے اور کسی مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ کوئی شخص جب دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور وہ دوسرا اس لعنت کا مستحق ہو تو اس پر وہ لعنت مسلط ہو جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اس کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔
تو یہاں پر میرے بھائی آپ خود فیصلہ کریں، کیا سیدنا علی علیہ السلام اس سب و شتم کا حق رکھتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا سیدنا علی علیہ السلام کی اتنی بھی فضیلت نہیں ہے کہ ہم اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ سیدنا علی علیہ السلام پر جو ایک گالی گلوچ کروائی گئی، جو سب و شتم کروایا گیا، یہ غلط تھا؟ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام پر جو ایک گالی گلوچ ہوئی وہ صحیح تھی؟ ہم تو اس کو غلط کہتے ہیں، اور میں سیدنا علی علیہ السلام، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سابقون الاولون صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور تمام ائمہ کرام کا میں احترام کرتا ہوں، امام جعفر، امام باقر، امام زین العابدین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد۔ اسی طرح اگر یہ لوگ نہیں مانتے کہ یہ سب و شتم والی ایک تاریخی باتیں ہیں تو ان سے پوچھیں امام اہل سنت، امام نسائی کی وفات کیسے ہوئی؟ وہ کس وجہ سے فوت ہوئے؟ انہوں نے یہی ناصبیوں کے خلاف علم بلند کیا، خصائص علی کتاب لکھی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو اس بات کا نچوڑ صاف طور پر بیان کرتا ہوں کہ لعنت اصولی طور پر کی جائے گی، نہ کہ برائے نام۔ اصولی طور پر آپ لعنت کریں، اس اصول میں گزرے ہوئے لوگ بھی، موجودہ لوگ بھی اور آنے والے لوگ شامل ہو جائیں گے کہ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے، اہل بیت کو نقصان پہنچانے والے، وہ تمام لوگ، ان پر لعنت ہو جنہوں نے ارادتاً اہل بیت کی مخالفت کی، ان کو نقصان پہنچایا۔ کیونکہ غیر ارادی طور پر آج بھی کافی لوگ موجود ہیں جو کہ اپنے برے معاشرے کی پیداوار ہیں، جو کہ غیر ارادی طور پر ناصبی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیدنا علی علیہ السلام کا بغض رکھے ہوئے ہیں دل میں۔ تو لہذا جو ارادتاً سیدنا علی علیہ السلام اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر لعنت ہو۔ جنہوں نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا، ان کو قتل کیا، ان کی مخالفت کی ارادتاً کسی لالچ کے پیش نظر، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس میں اب گزرے ہوئے لوگ بھی شامل ہوں گے، موجودہ لوگ بھی شامل ہوں گے اور آنے والے لوگ شامل ہوں گے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجودہ دور میں منافقوں کے نام نہیں بتائے، بلکہ ایک پیمانہ بتا دیا کہ اس پیمانے پر جو شخص سیدنا علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا۔ اب قیامت تک ہم مومن کو بھی دیکھ سکتے ہیں، منافق کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پہچاننے کی، حق سچ کو سمجھنے کی اور حق سچ کی تلاش میں نکلنے کی توفیق دے۔ آمین، جزاک اللہ۔